اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا۔ ذوالقرنین سے متعلق سوال کی نوعیت۔ محمد بن اسحاق نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کیا ہے کہ قریش مکہ نے نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط کو علماء یہود کے پاس یہ پیغام دے کر بھیجا کہ چونکہ تم خود کو اہل کتاب کہتے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہارے پاس زمانہ سابق کے پیغمبروں کا وہ علم ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم کو یہ بتائیں کہ ان کے دعوی پیغمبری کی صداقت کے متعلق آپ حضرات کی الہامی کتابوں میں کوئی تذکرہ یا علامات موجود ہے یا نہیں۔ چنانچہ قریش کے وفد نے یثرب پہنچ کر علماء یہود سے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا۔ احبار یہود نے ان سے کہا، تم اور باتوں کو چھوڑ دو، ہم تم کو 3 سوالات بتائے دیتے ہیں۔ اگر وہ ان کا صحیح جواب دے دیں تو سمجھ لینا کہ وہ ضرور اپنے دعوے میں سچے ہیں اور نبی مرسل ہیں اور تم پر ان کی پیروی واجب ہے، اور اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکے تو پھر تم کو اختیار ہے کہ جو معاملے ان کے ساتھ چاہو کرو۔ وہ سوالات یہ ہیں۔ نمبر 1، اس شخص کا حال بیان کیجئے جو مشرق و مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا۔ نمبر 2، ان چند نوجوانوں پر کیا گزرا جو کافر بادشاہ کے خوف سے پہاڑ کی کھو میں جا چھپے تھے۔ نمبر 3، روح کے متعلق بیان کیجئے۔ وفد مکہ واپس آیا اور اس نے قریش کو یہودی علماء کی گفتگو سنائی۔ قریش نے سن کر کہا، اب ہمارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کرنا آسان ہو گیا کہ یہود کے ان سوالات کے جوابات ایک امی انسان جب ہی دے سکتا ہے کہ در حقیقت اس پر اللہ کی جانب سے وحی آتی ہو۔ چنانچہ قریش مکہ نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تینوں سوالات پیش کر دیے۔ انہی سوالات کے جوابات کے لیے آپ پر سورہ کہف کا نزول ہوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے ذوالقرنین کا حال دریافت کرتے ہیں۔ تم کہہ دو، میں اس کا کچھ حال تمہیں کلام الہی میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی تھی، نیز اس کے لیے ہر طرح کا ساز و دیا تھا۔ تو دیکھو، اس نے پہلے ایک مہم کے لیے ساز و سامان کیا اور پچھم کی طرف نکل کھڑا ہوا، یہاں تک کہ چلتے چلتے سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا۔ وہاں اسے سورج ایسا دکھائی دیا جیسے ایک سیاہ دلدل کی جھیل میں ڈوب رہا جاتا ہے، اور اس کے قریب ایک گروہ کو بھی آباد پایا۔ ہم نے کہا، اے ذوالقرنین، اب یہ لوگ تیرے اختیار میں ہیں، تو چاہے انہیں عذاب میں ڈالے، چاہے اچھا سلوک کر کے اپنا بنا لے۔ ذوالقرنین نے کہا، ہم ناانصافی کرنے والے نہیں، جو سرکشی کرے گا اسے ضرور سزا میں مبتلا کریں گے، اور جو ایمان لائے گا اور اچھے کام کرے گا تو اس کے بدلے اسے بھلائی ملے گی، اور ہم اسے ایسی ہی باتوں کا حکم دیں گے جس میں اس کے لیے راحت و آسانی ہو۔ اس کے بعد اس نے پھر تیاری کی
اور یورپ کی طرف نکلا، یہاں تک کہ سورج نکلنے کی آخری حد تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا سورج ایک گروہ پر نکلتا ہے جس سے ہم نے کوئی آڑ نہیں رکھی ہے۔ معاملہ یوں ہی تھا، اور جو کچھ ذوالقرنین کے پاس تھا اور اس کی ہمیں پوری خبر ہے۔ اس نے پھر ساز و سامان تیار کیا اور تیسری مہم میں نکلا، یہاں تک کہ دو پہاڑوں کی دیواروں کے درمیان پہنچ گیا۔ وہاں اس نے دیکھا پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم آباد ہے، جس سے بات کہی جائے تو کچھ نہیں سمجھتی۔ اس قوم نے اپنی زبان میں کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس ملک میں آ کر لوٹ مار کرتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک روک بنا دیں اور اس غرض سے ہم آپ کے لیے کچھ خراج مقرر کر دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، میرے پروردگار نے جو کچھ میرے قبضہ میں دے رکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ تمہارے خراج کا محتاج نہیں، مگر تم اپنی قوت سے اس کام میں میری مدد کرو۔ میں تمہارے اور یاجوج و ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا، لوہے کی سلیں میرے لیے مہیا کر دو۔ پھر جب تمام سامان مہیا ہو گیا اور دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار اٹھا کر ان کے برابر بلند کر دی تو حکم دیا، بٹیاں سلگاؤ اور اسے دھونکو۔ پھر جب اس قدر دھونکا گیا کہ بالکل آگ کی طرح لال ہو گئی تو کہا، گلا ہوا تانبا لاؤ، اس پر انڈیل دو۔ چنانچہ اسی طرح ایک ایسی سد بن گئی، نہ تو یاجوج ماجوج اس پر چڑھ سکتے تھے نہ اس میں سرنگ لگا سکتے تھے۔ ذوالقرنین نے تکمیل کار کے بعد کہا، یہ جو کچھ ہوا تو فی الحقیقت میرے پروردگار کی مہربانی ہے۔ جب میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات ظہور میں آئے گی تو وہ اسے ڈھا کر ریزہ ریزہ کر دے گا، اور میرے پروردگار کی فرمائی ہوئی بات سچ ہے، ٹلنے والی نہیں۔ اور اس دن ہم ایسا کریں گے کہ ان میں سے ایک قوم دوسری قوم پر موجوں کی طرح آ پڑیں گی، اور پھونکا جائے گا نر سنکھا سور، پس اکٹھا کریں گے ہم ان کو۔ عدل و ظلم کی حکومت کے درمیان ہمیشہ سے یہ امتیازی فرق چلا آتا ہے کہ عادل حکومت کا نصب العین رعایا اور عوام پبلک کی خدمت ہوتا ہے، اور اس لیے عادل بادشاہ کا شاہی خزانہ رفاہ عام اور پبلک خدمات اور ان کی خوشحالی کے لیے ہوتا ہے، اور وہ اپنی ذات پر ضروری حاجات سے زیادہ اس میں سے صرف نہیں کرتا، اور نہ عوام کو ٹیکسوں کی کثرت سے پریشان حال بناتا ہے۔ اس کے برعکس جبر و ظلم کی حکومت کا منشا بادشاہ اور حکومت کا اقتدار، ذاتی تعیش اور اس کا استحکام ہوتا ہے۔ اس لیے وہ نہ رعایا کے دکھ درد کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ان کی راحت و آرام کا خیال رکھتا ہے، اور اس سلسلہ میں اگر کچھ ہو بھی جاتا ہے تو وہ حکومت کے مفاد و مصالح کے پیش نظر ضمنی ہوتا ہے۔ نیز اس حکومت میں رعایا ہمیشہ ٹیکسوں کے بوجھ سے دبی رہتی ہو، اور اس ملک کی اکثریت افلاس و غربت ہی کا شکار رہتی ہے، جیسے آج کل دنیا کے اکثر ممالک کا حال ہے۔ اللہ پاک سب حاکموں کو رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذوالقرنین چونکہ ایک صالح اور عادل بادشاہ تھے، اس لیے اس نے شمالی سیاحت میں اس قوم سے ٹیکس لینے سے انکار کر دیا جو یاجوج و ماجوج پر سد بنانے کے سلسلہ میں دینا چاہتے تھے، اور اس نے صاف کہا کہ اللہ نے مجھ کو حکومت و ثروت اس لیے نہیں دی
کہ میں اس کو ذاتی تعیش پر صرف کروں، بلکہ صرف اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی مخلوق کی خدمت انجام دوں۔ نیز اس نے جو ملک بھی فتح کیا اس کی رعا پر عفو و کرم ہی کی بارش کی اور کبھی ان کو نہیں ستایا۔ اللہ پاک کی کھرب و رحمتیں اور برکتیں ہو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام پر اور ان کی راہ چلنے والوں پر اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام ہو ان پر بے حد و حساب، آمین یا رب العالمین۔